رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الكونين رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين المطهرين المنتجبين المنتخبين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صلوات پر محمد و آل محمد پر. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیزان محترم اور اہل بیت علیہ السلام کے معزز چاہنے والوں، ارشاد باری تعالی قرآن مجید میں ہو رہا ہے کہ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی سبحان اللہ سبحان اللہ وما انا من المشرکین. سورہ یوسف کی یہ آیت ہے 108، آیت نمبر 108. خداوند عالم جو ہے وہ اس آیت کریمہ میں جس چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہے وہ ہے بصیرت. سب سے پہلے تو اس آیت کریمہ میں جو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے آپ کے سامنے کہ جو انبیاء کا جو مشن ہے اس کو معین کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو مشن ہے اس میں ایک جو اہم اچیومنٹ ہے کہ جو ہونا چاہیے وہ ہے بصیرت. دعوت الی الحق یا دعوت الی اللہ، یہ بنا بصیرت کے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور صرف جو ہے وہ یہ انبیاء کی بات نہیں ہے. سب سے پہلے تو آپ ایک بار صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر.
یہ پنکھا اگر جو ہے بجائے اس کے کہ اس کو ہوا دے، مجھے ہوا دے تو زیادہ بہتر ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جی ٹھیک. تو علی بصیرۃ انا، تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اللہ کی طرف دعوت جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے. دوسری بات جو ہے وہ بصیرت ہے. تیسری بات یہ ہے کہ صرف جو ہے وہ یہ انبیاء کے لیے نہیں ہے، بلکہ من اتبعنی، جو بھی اتباع کرتا ہے اس کے لیے بھی وہی ملتی جلتی شرائط ہیں کہ اس کے پاس بھی جب وہ کسی کو دعوت الی الحق، دعوت الی اللہ کر رہا ہے، یعنی اللہ کی طرف کسی کو بلا رہا ہے، تو وہ بصیرت اس کے پاس بھی ہونا چاہیے ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ خداوند عالم سے، یعنی خود نبی جو ہے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، یعنی پاک و پاکیزہ ہے اللہ کی ذات. وما انا من المشرکین، میں جو ہوں وہ مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اس کا ان سب چیزوں کا ایک ساتھ کنیکشن ہے. اور بس آپ کو میں امام حسین علیہ السلام کا ایک قول جو میں نے کل آپ کے سامنے تھوڑا سا عرض کیا تھا، اس کو تھوڑا سا اور زیادہ تفصیلی طور پر جو ہے وہ بیان کروں گا، اگر آج نہیں تو انشاءاللہ کل، کہ جس میں انہوں نے اپنے دل کے درد کو بیان کیا ہے، اور کیوں امام حسین علیہ السلام نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ وہ نکلے اس جگہ سے، اور مدینے سے اپنے وطن کو چھوڑ کے اور جا کے اتنی بڑی جو ہے وہ قربانی کو پیش کیا. اور امام نے جو ہے وہ پورے ایک دم صاف صاف کھلے الفاظ میں جو ہے وہ بتایا ہے کہ ہم کو کرنا کیا ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے. بس مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ مطلب جیسا کہ دیکھ رہے ہیں ہم، جو ٹرینڈ ہے، جو جزئی چیزیں ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ جو مستحب ہیں، بہت سی جو سنت ہیں، جو ریکمینڈڈ ہیں، انہوں نے جو ہے جو مین چیزیں ہیں، جو واجب ہیں، جو اہم ہیں، جو ریکوائرڈ ہیں، ان کی جگہ لے لیے. یعنی آدمی سے زیادہ اس کے کپڑے کی اہمیت ہے. مثال کے طور پہ دین سے زیادہ، یعنی دین میں جو واجبات ہیں ان سے زیادہ جو مستحب چیزیں ہیں ان کی اہمیت ہے. یہ چیز جو ہے وہ بہت تکلیف دہ ہے. اور اسی چیز کو سے باہر نکالنے کے لیے تو علماء کہتے ہیں، بلکہ حدیث میں بھی ہے کہ مغز کو چھوڑ کے چھلکے کے اوپر زندگی کو گزارنا. چھلکا سمجھتے ہیں نا، اسکن. مغز کیا ہوتا ہے؟ اس کا جو سیڈ ہوتا ہے اندر کا. تو اب جو ہے وہ مثال کے طور پر انسان کیلا خرید کے لائے اور اس کے چھلکے کو کھائے، اور اس کے جو کیلا ہے مین پھل اس کو پھینک دے. یہ کام کی چیز نہیں ہے. چھلکا مجھے پسند ہے. بادام خرید کے لائے چھلکوں کے ساتھ، اب یہاں بہت کم ملتے ہیں لیکن ہمارے یہاں ملتے ہیں، تو وہ اس کے چھلکے آدمی اتار کے کھا لے اور اس کے مغز کو اتار کے پھینک دے اٹھا کے. یہ ضرورت نہیں ہے. اچھا، یہ آج سے نہیں ہے، یہ شروع سے ایسے ہی ہے، شروع سے ہی ایسا ہے. اور اسی کو ہی ایڈریس کرنے کے لیے انبیاء تشریف لے کے آئے تھے. اسی چیز کو جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ ظواہر جو ہیں، جو یعنی جو اوپری چیزیں ہیں، سطحی جو چیزیں ہیں، سرفیس لیول کی چیزیں ہیں، بس اسی میں ہی پوری زندگی بسر کر دیتے ہیں. وہ حقیقی جو مغز ہے، جو ایسنس ہے،
اس تک کے نہیں پہنچ پاتے، اس کی روح تک کے نہیں پہنچ پاتے. اور اس وجہ سے جو ان کا ایکسپیرینس جو ہوتا ہے دین کا وہ بڑا شیلو سا ہوتا ہے، اور وہ دین کو بس اگر کمپیئر کریں تو پھر ان کو پھر دنیا کے نظام زیادہ اچھے لگتے ہیں دینی نظام سے، کیونکہ وہ اوپری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اوپری چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو دنیا کی چیزیں زیادہ یعنی واقعاً آپ دیکھیں یہاں پر اگر دنیا کی چمک دھڑک کو دیکھا جائے تو یہاں پر زبردست جو ہے وہ یعنی آپ تو بہت اچھا جو اس کو محسوس کریں گے کہ یہاں پر لائف جو ہے بڑی آلموسٹ بہت آسپیکٹ سے ہر چیز میں کورڈ ہے انسان کے لیے. لیکن یہ اب آپ دیکھنے کے بعد بھی اگر میں یہ سوال کروں کہ اصل چیز اگر چیز جو ہوتی ہے مثال کے طور پر اچھے کپڑے پہننا بری چیز نہیں ہے، اچھا کھانا کھانا بری چیز نہیں ہے، اچھے گھر میں رہنا بری چیز نہیں ہے، اچھی گاڑی چلانا بری چیز نہیں ہے، دنیا کی خوبصورتی یعنی اس کو جو ہے وہ ایکوائر کرنا، اس کو یعنی استعمال کرنا وہ بری چیز نہیں ہے، بذات خود بری چیز نہیں ہے. یہ تمام چیزیں، لیکن ایک چیز جس میں یہ کامن جو ہے نظر آ رہی ہے وہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا تعلق جسم سے ہے، ان تمام چیزوں کا تعلق مادے سے ہے. اور اسی وجہ سے ویسٹ کے اندر اب چاہے یا یو کے لے لیں چاہے امریکہ لے لیں، جو مادیت کا گڑھ ہیں یعنی سینٹر ہے آف مٹیریلزم، جنہوں نے پوری دنیا میں مٹیریلزم کو پھیلایا ہے، مادیت کو اور اس کی فکر کو، ان کی فلسفی ہی بیسڈ ہے اس کے اوپر. یہ تو ڈینائی کرتے ہیں کہ روح بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، روح از نتھنگ. ہم بس کچھ الیکٹریکل سگنلز ہیں اس کو جو ہے وہ چل رہے ہیں اور پتہ نہیں. روح کو بھی ڈینائی کرتے ہیں یہ ویسٹ میں. آپ نے اگر نہیں پڑھی ہو سائیکولوجی میں آپ جائیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا، یہ ڈینائی کرتے ہیں کہ روح نہیں کوئی چیز ہوتی ہے. کیونکہ روح کو اگر مانیں گے تو پھر آخرت کو ماننا پڑے گا، روح کو اگر مانیں گے تو خدا کو ماننا پڑے گا. تو اس وجہ سے روح کا انکار ہے. یعنی وہ چیزیں کہ جو آپ کی حواس خمسہ یعنی 5 سینسز سے جو پرسیو جن کو نہیں کر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے تقریباً. ٹھیک ہے. تو اب جیسے یہی ہے جو مٹیریلزم کا یہاں پہ گڑھ ہے جو کل میں نے گفتگو شروع کی ہے. یہاں پر سب کچھ ہے، میرے پاس بھی ہے الحمدللہ، آپ کے پاس بھی ہے. شاید بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس جو بیسکس جو ہیں وہ سب کورڈ نہ ہو. سب کے پاس آلموسٹ بیسکس میں سب کا کورڈ ہے. اگر میں کام نہیں بھی کرتا ہوں گا تب بھی میرے بچے اسکول چلے جائیں گے. میں کام نہیں بھی کرتا ہوں گا تو میرے پاس رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ چاہے ٹوٹی پھوٹی یا مطلب لو لیول کی ہو مل جائے گی. میں کچھ کام نہیں بھی کرتا ہوں گا تو کھانے کے لیے بھی مل جائے گا، میرے بچوں کو کھانے کے لیے بھی مل جائے گا وغیرہ، سب چیزیں کورڈ ہیں. لیکن جو ایک کامن جو چیز ہے جو میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور اپنے آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، یہ کہ جو چیز نہیں مل رہی ہے وہ ہے خوشی. جو چیز نہیں مل رہی ہے وہ ہے سیٹسفیکشن. جو چیز نہیں مل رہی ہے وہ ہے سکون، چین جس کو کہتے ہیں ہم لوگ. یہاں پہ جس کے پاس 10 گھر ہیں وہ بھی سکون میں نہیں ہے، جس کے پاس 1 گھر ہے وہ بھی سکون میں نہیں ہے، جس کے پاس جو ہر ہفتے پارٹیز میں جاتا ہے ان گنت جس کے بوائے فرینڈس اور گرل فرینڈس ہیں وہ بھی خوش نہیں ہے. شرابیں پیتا ہے پارٹی میں خوش نہیں ہے، ڈرگز لیتا ہے خوش نہیں ہے. بھائی اب اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہو بھائی؟ آدمی اور کیا کرے گا بھائی؟ مجھے نہیں پتا. تمام چیزوں پر سے پابندی اٹھی ہوئی ہے، مادے کی تمام جتنی بھی چیزیں ہیں نو ریسٹرکشنز.
کسی کو آدمی اچھا لگتا ہے تو وہ آدمی آدمی کے ساتھ چلا جائے، کسی کو عورت اچھی لگتی ہے تو عورت عورت کے ساتھ چلی جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی آپ پوچھیے خوشی کہاں ہے؟ خوشی کہاں ہے بھائی؟ اگر ان سب چیزوں سے خوشی حاصل ہوتی تو یہاں کا معاشرہ، اب آپ جا کے ورلڈ ہیپینس انڈیکس کے اوپر جا کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ویسٹرن سوسائٹیز کتنی میزریبل ہیں۔ یہاں پر سب سے زیادہ وہ دوائیں لی جاتی ہیں کہ جن سے انسان کا موڈ جو ہے وہ اپلفٹ رہتا ہے۔ جو اب انڈیکس میں جو ہے وہ کچھ یورپین کنٹریز ہیں، جیسے ادھر کے اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، وہ کہتے ہیں وہاں پر جو ڈرگ کا استعمال ہے کہ جس سے لوگ خوش رہتے ہیں وہ سب سے ہائیسٹ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ خوش ہیں۔ یعنی آرٹیفیشلی ڈرگس نے ان کو خوش رکھا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی نشہ اترتا ہے تو آپ کو سوائے وحشی چہرے کے اور کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ تو اب دین جو ہے نا، مین فائدہ ہی دین کا یہ تھا اور یہ ہے۔ اگر مادی لحاظ سے کمپیئر کرنا شروع کریں گے تو آپ کو دین میں بہت سی چیزیں ریسٹرکشنز جو ہے وہ دکھائی دیں گی۔ بھئی یہ اس کے اوپر پابندی لگا دی آپ نے، یہ تو بڑی خوشی کی چیز تھی۔ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کیوں شراب نہیں پی سکتے ہیں، اتنی اچھی چیز ہے یہ، بہت پریشان ہوتے ہیں لوگ۔ کیوں ہم سور کا گوشت نہیں کھا سکتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں لوگ۔ کیوں جو ہے وہ ہم ملٹیپل جو ہے وہ پارٹنرز جو ہے وہ بنا شادی کے نہیں رکھ سکتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں لوگ۔ فری ہونا چاہیے، فریڈم ہونا چاہیے۔ کیوں پردہ کرنا ہے، لوگ بہت پریشان ہیں۔ کیوں جو ہے وہ مردوں کو داڑھی رکھنا ہے، پریشان ہیں۔ اتنی پابندیاں لگائی ہیں، 1 مہینے تک کے کھانا نہیں کھانا ہے، پانی نہیں پینا ہے دن میں، سویرے سویرے اٹھنا ہے، جب ہم سونے کے لیے تیار ہوتے ہیں اس وقت اٹھ کے خدا کہتا ہے نماز صبح پڑھو، اور اس سے بھی اچھے بندے ہو تو نماز شب پڑھو۔ یہ سب کیا پابندیاں لگا کے رکھی ہیں بھائی، پریشان کر کے رکھا ہے۔ خمس دو، میرا ہی پیسہ ہے میں نہیں دینا چاہتا ہوں۔ زکوٰۃ دو، کہا کہ نہیں دینا چاہتا ہوں، میں اس کو جلا دوں گا لیکن نہیں دوں گا، نہیں دینا چاہتا ہوں۔ تو اب جو ہے وہ اگر ایسے کمپیئر کریں گے تو بھی ویسٹ میں تو بہت مزے ہیں، پھر نو ریسٹرکشنز پہ آپ دین کو ماریے، گولی لات ماریے اور جائیے، جو دل چاہے کرنا ہے کر لیجئے۔ لیکن یہ ضرور دیکھ لیجیے گا کہ جو کرتے چلے آ رہے ہیں آلریڈی وہ خوش ہیں کہ نہیں خوش ہیں، کہاں پر پہنچے ہیں وہ، یہ ہم کو بتا دیجیے گا۔ اس کے بعد جو ہے جائیے گا۔ اگر آپ کو یہ نظر آ جائے کہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی یہ پریشان ہے، آدمی ڈپریشن میں ہے، خوش نہیں ہے، پریشان ہے، تو پھر جو ہے یہ سمجھ لیجئے کہ دین کا فائدہ ہی یہ ہے کہ انسان کی روح کو زندہ رکھتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اور یہ بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے جو مادہ پرست ہیں، اور اس وجہ سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جس کو نہیں سمجھ میں آتا ہے اس کو نہیں سمجھ میں آتا ہے، اس کو ہارڈ وے میں سمجھ میں آتا ہے بعد میں، اس کو جب ریئلٹی جب وہ فیس کرتا ہے تب اس کی سمجھ میں آتا ہے۔ پھر جب جو ہے وہ بچے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں انسان کو، جب بیوی چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے، جب شوہر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، تب اس کی سمجھ میں آتا ہے اچھا دین بھی کوئی چیز اچھی تھی شاید۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ یہ بہت مزے کی چیزیں ہیں یہ سب کرنے میں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ارے میرے تو بچے ہی کام نہیں آ رہے ہیں۔ بچے جو ہیں وہ ماں باپ کو، یعنی میں کہوں کہ مارنے پہ تلے ہوئے ہیں، تو کوئی بہت بڑی اس میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں۔
جو خدا کہتا ہے جو رشتہ یعنی میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ کون سا رشتہ ہے؟ سکون کا رشتہ ہے، جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے یہ کیا ہے؟ سکن، سکون جو ہے وہ ہے. لیکن وہ اس وقت پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے. نہ ہی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عورتیں پریشانی کا سبب ہیں، بلکہ مرد اور عورتیں دونوں ایک دوسرے کے لیے پریشانی کا سبب ہیں، کیونکہ دونوں ہی جو ہیں وہ دلی اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں، وہ مادیت کے ساتھ ہیں. جو شادی کی گئی ہے وہ مادہ پرستی کی وجہ سے کی گئی ہے، جسم کی خوبصورتی کو دیکھ کے شادی کی گئی ہے، لمبے بالوں کی وجہ سے شادی کی گئی ہے، گورے کلر کی وجہ سے شادی کی گئی ہے، یا خاندان میں جو ہے دولت کی وجہ سے شادی کی گئی ہے، یا شہرت کی وجہ سے شادی کی گئی ہے، یا کسی اور اسٹیٹس سمبل کی وجہ سے شادی کی گئی ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ شادی اسی وجہ سے ہوتی ہے. ایمان اور حدیث میں ہے جو جس چیز کے لیے شادی کرتا ہے بس اسی کی وجہ سے اس کو اور خوشی نہیں ملے گی، نہیں ملے گی. یہ میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں آپ سے، ایسے ہی نہیں ہے حدیث میں. یہ جس نے جس چیز کی نیت کی ہے اس کی وہی نیت ہے. اس کو کوئی دینی چولا پہنا کے جھوٹ موٹ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے. اللہ کو پتا ہے، اللہ جانتا ہے، پھر آدمی ریگریٹ کرتا ہے. اور اسی وجہ سے کہتے ہیں، خدا کہہ رہا ہے کہ دین کی طرف آؤ گے تو شاید یہ دنیا کی ظاہری چیزیں تم کو نہ ملیں، نظر آئیں، نہ دیکھو، لیکن ایک چیز جو تم کو ملے گی وہ ہے سکون. میں بھی کربلا کی طرف آنا نہیں چاہتا ہوں، نہیں تو میں بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا کہ امام حسین علیہ السلام نے سب کچھ کھو دیا تھا. سب کچھ جو ہے امام کا اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو سب شہید ہو چکے تھے، لیکن خود انگریز مورخ جو ہے وہ لکھتا ہے کہ وہ لکھتا ہے کہ تاریخ میں جو ہے وہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے جیسے یہ مصیبتیں حسین پر آ رہی تھیں ویسے ویسے حسین کے چہرے کے اوپر نور اور بڑھتا جا رہا تھا. یہ کس وجہ سے تھا؟ یہ اسی وجہ سے ہے، جس چیز کو شاید میرے جیسا مادہ پرست انسان نہیں سمجھ سکتا ہے. میرے جیسا مادہ پرست انسان نہیں سمجھ سکتا. میں بس اوپری ظاہری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اتنا زیادہ زور ہے عزیزان محترم، اتنا زیادہ زور ہے کہ جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے. میں مثالیں آپ کے سامنے بہت سی دے سکتا ہوں. میں اس طرح کی میں مجلس پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اب میں سوچ رہا ہوں کہ شاید تھوڑا سا اس طرف لے کے آؤں تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ یعنی میں ابھی تک کے کانسیپٹس کی بات کر رہا تھا، ابھی تک کے جو ہے وہ عقائدی اور آئیڈیولوجیکل ایشوز کی جو ہے وہ بات کر رہا تھا، لیکن اب میں تھوڑا سا آپ کو اپلیکیشن کی طرف بھی آتا ہوں. تو دیکھیے مثال کے طور پر جو ہے وہ شادی میں، دین میں شادی کے اندر کیا ہے، دینی چیز کیا ہے؟ وہ ہے عقد، مہر، ایک دوسرے کی رضامندی، لڑکے اور لڑکی کی، بس. لیکن ہماری شادی کتنی ٹف ہے. اس میں کتنے پیسے لگتے ہیں، کتنا خرچہ ہوتا ہے، کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، کتنے من مٹاؤ ہوتے ہیں، کتنے لوگ ناراض ہوتے ہیں، کتنا ویسٹ ہوتا ہے، کتنی بربادی ہوتی ہے، کتنا قرضہ جو ہے وہ قرضے میں انسان ڈوب جاتا ہے، اور کتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے. ابھی تو نئی چیزیں میں جو ہے میں سننے میں آ رہی شیعہ کمیونٹی کے بارے میں، مطلب یہ کہ ڈیمانڈز ہوتی ہیں کہ بھئی اتنے پیسے بھی چاہیے ہیں. وہی جو ہندوؤں کا جو کلچر تھا اور ہے. بہت بڑے مومن ہیں، ہنسی آتی ہے لفظ مومن استعمال کرتے ہوئے، ہنسی آتی، لیکن اصطلاح میں استعمال کرنا. بہت بڑے مومن ہیں، اگلی صف میں نماز پڑھتے ہیں اور شاید نماز پڑھاتے بھی ہیں. بہت بڑے مومن ہیں، بہت بڑے. لیکن جب آپ جائیے، ہمارے استاد کہتے تھے کہ کسی بھی بڑے مومن کو اگر ٹیسٹ کرنا ہو تو جا کے ان کی تقریبات میں تم دیکھ لو کہ کتنے بڑے مومن ہیں.
صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. وہ ظاہر ہو جاتا ہے. اس وقت آدمی چھپا نہیں سکتا ہے. یوں تو میں تو امامہ بھی پہنے ہوا ہوں، ابا خبا پہنا ہوں، سر بھی جھکا ہوں، استغفر اللہ سبحان اللہ، بڑے مولانا صاحب بڑے زبردست آدمی ہیں. لیکن جیسے ہی پتہ چل گیا بھیا کتنے بڑے روحانی ہیں. یہ میں بتا رہا ہوں کہ دین جو ہے وہ چھوٹا سا ہے اور سمپل ہے، آسان ہے. دین جو ہے وہ کیا ہے؟ آسان ہے. لیکن ہم نے اتنا کمپلیکیٹڈ بنا کے رکھا ہے، اتنا کمپلیکیٹڈ بنا کے رکھا ہے جس کی کوئی حد اور انتہا ہی نہیں ہے، اور اتنا ایکسپینسو بھی بنا دیا بھائی. ابھی مطلب حد یہ ہے کہ ہم اگر مجلس امام حسین علیہ السلام کرنا چاہتے ہیں تو 10 مرتبہ آدمی سوچتا ہے یار اتنے پیسے کہاں سے لے کے آؤں گا، مجلس کرنا ہے مجھے. واقعا ایسا سوچنا چاہیے ہم کو. کہاں پہ پہنچ گئے ہیں ہم؟ کہاں پہنچ گئے بھائی؟ آدمی سوچتا ہے اس بارے میں کہ مجلس بھی کوئی ایکسپینسو چیز ہوتی ہے، لیکن ایسا بن گیا ہے ماحول. اب میں ابھی میرے پاس اتنے موضوعات ہیں عزیزان محترم. ایک موضوع جو ہے نا، اس میں حلال رزق بھی ہے. بصیرت کی ایک جو بہت بڑی رکاوٹ جو ہے نا، وہ میں کل ڈسکس کرنے کے لیے سوچ رہا تھا. دیکھیے انشاءاللہ کل ہی کروں گا، لیکن آپ کو صرف ایک ٹریلر بتا دے رہا ہوں. حلال رزق بھی ہے. مجلس تو اتنی بڑی ہم نے کی ہے، لیکن اس کا پیسہ کہاں سے آیا ہے یہ تو اللہ سے جا کے پوچھ لے. خدا حافظ. صلوات پڑھ محمد. اتنا بڑا خطیب، اتنا بڑا ذاکر، اتنا بڑا پنڈال، اتنا بڑا مجمع، پیسہ کہاں سے آیا بھیا؟ کہاں سے آیا پیسہ بھائی؟ بیچارہ وہ غریب آدمی کے جو 5,000 بھی نہیں ہے جس کے پاس، وہ مولانا کو بلا نہیں سکتا ہے، مجلس نہیں رکھ سکتا ہے. بھیا اس کی اوقات نہیں ہے. اچھا یہ بات الگ ہے کہ مولا حسین کس کی مجلس میں جائیں گے یا بی بی فاطمہ کس کی مجلس میں جائیں گی، یہ وہ خود طے کریں گے. صلوات پر محمد والا. یہ دین کی سمپل چیزیں ہیں، لیکن ہم نے اس کو پتہ نہیں کیا بنا. یہ ظاہر یہی مادیت ہے، یہی مادیت اسی کو کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ دین کو ہی. ایک جملہ ایک ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، انہیں نے کہا تھا، بلکہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہیں نے کہا تھا کہ اس سے بڑی پستی کی ہماری علامت کیا ہوگی کہ دین کو ہی ہم مادیت کا ذریعہ بنا دیں. دین کو ہی ہم مادیت کا وسیلہ بنا دیں. اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے پست؟ اس سے کیا زیادہ جو ہے وہ برا ہو سکتا ہے؟ عزیزان محترم اب جو ہے وہ میں آتا ہوں. میری واقعاً جو ہے وہ میں نے 8:45 بجے کے آس پاس شروع کی ہے، لیکن اب میں نماز کا بھی ٹائم رہتا ہے، ماتم بھی ہے، اور وقت واقعاً بہت ہی کم ہے، تو ذرا مشکل ہو رہی ہے. بات مکمل کرنا ایک چھوٹے سے ہی موضوع کو بڑا مشکل ہو رہا ہے میرے لیے. میں تھوڑا لمبی مجلس پڑھنے کا عادی ہوں، میں آپ کو پہلے بتا دوں. میں 1-1.5 گھنٹہ مجلس پڑھتا ہوں آرام سے، لیکن اب یہاں پر مجھے بڑا کم کم کر کے پڑھنا پڑتا ہے. تو اب آپ جو ہیں وہ قرآن میں آ کے دیکھیے جو بھی مجلسوں میں باتیں ہو رہی ہیں، معذرت کے ساتھ میں معافی چاہتا ہوں، بہت زیادہ معافی چاہتا ہوں، بہت زیادہ معافی چاہتا ہوں، پہلے سے میں کہہ رہا ہوں. حالانکہ کوئی ذاکر خطیب آج کل معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن میں آپ سے پہلے سے معافی مانگے لے رہا ہوں
کیونکہ میں اپنے آپ کو بہت ہمبل، بہت ہی متواضع جو ہے سمجھتا نہیں ہوں، میں ہوں. تو اب جو ہے وہ میں آپ کو جو عرض کرنا چاہتا ہوں، جس چیز کے اوپر بات ہونا چاہیے ہے مین وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مادیت کی گردن کو کس طرح سے مروڑا تھا، باطل کو کس طرح سے شکست دی تھی، حق کو کے پرچم کو کس طرح سے بلند کیا تھا، بصیرت کو کس طرح سے دلوں میں جگایا تھا کہ اتنی عظیم قربانی ہے کہ آج تک کے 1400 سال ہونے والے ہیں، آج بھی امام حسین علیہ السلام بصیرت کا سبب بنے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ کتنی عظیم جو ہے وہ قربانی ہے، کتنی عظیم قربانی ہے. لیکن یہ قربانی جو ہے وہ قرآن کے اوپر بیسڈ ہے، یہ تاریخی واقعات کے اوپر خالی بیس نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تاریخ اس کو دین نہ بنایا جائے. تاریخ کا بہت اہم رول ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، اس سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا ہے کہ تاریخ بہت بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، لیکن تاریخ دین نہیں ہے. جو ایک چیز اور جو میں آپ کے سامنے بھی ایک پہلے تو میں نے آپ کو وہ چیز بتا دی کہ واجبات جو ہیں وہ ہلکے ہیں اور مستحبات جو ہیں وہ زیادہ بھاری ہو گئے ہیں، رسم و رواج جو ہیں وہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اور جو مین چیزیں ہیں ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. اور میں نے شادی کی مثال بھی آپ کو دی کہ شادی میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ عقد ہے، رضامندی ہے، مہر ہے، اس کے اوپر کوئی بات خاص نہیں ہوتی ہے، بات جو ہے وہ دوسری چیزوں کے اوپر ہوتی ہے نا. اسی طرح سے جو ہے وہ ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ دین جو ہے وہ تاریخ جو ہے وہ نہیں ہے، قصے کہانیاں نہیں ہیں. دین جو ہے وہ قرآن ہے، قرآن میں ہے، اور جو بھی چیز قرآن کی مخالفت میں جائے گی، چاہے جس نے بھی لکھی ہو، جس سے بھی منسوب ہو، جس نے بھی کہی ہو، اور جو بھی کہہ رہا ہو، بڑا کہہ رہا ہو، چھوٹا کہہ رہا ہو، وہ ریجیکٹ کی جائے گی، اس کو مانا نہیں جائے گا، اس کو سنا نہیں جائے گا. جو بھی تاریخ ہو یا اور کوئی چیز ہو، قرآن سے ٹکرا جائے، کوئی حدیث ہو کہ آگے قال رسول اللہ، لیکن وہ قرآن کی، وہ رسول کی حدیث جو ہے وہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ رسول نے نہیں کہا ہے اس کو. تاریخی اگر کوئی واقعہ ہے، اگر وہ قرآن سے ٹکرا رہا ہے، قرآن کے اگینسٹ جا رہا ہے، تو وہ قرآن، وہ دین کی چیز نہیں ہے، وہ کسی دشمن نے اس میں ڈالی ہے. اور ہمارا دین ہی جو ہے وہ میں نے کہا نا کہ بصیرت کے اوپر بیسڈ ہے، ویریفیکیشن. ہم آنکھیں یوں تو بڑی تقلید کی مخالفت ہوتی ہے، معذرت چاہتا ہوں میں، بڑی مخالفت، تقلید کی مخالفت ہو رہی ہے، اور پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. چلی، لیکن جو ہے وہ جس میں تقلید نہیں کرنا چاہیے اس میں آنکھیں بند کر کے لوگ تقلید کرتے ہیں، اندھی تقلید کرتے ہیں. عقائد میں تقلید جائز نہیں ہے، لیکن عقائد میں ہی لوگ تقلید کرتے ہیں. کسی بھی ذاکر نے آ گیا آئیں بائیں شائیں جو ہے اڑانا شروع کر دیا. ذاکر کا مطلب جو ہے وہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ جو آپ لوگ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں ذاکر میں ہمارے کیا جو خطبہ ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے، وہاں لکھنؤ میں جو خطبہ ہوتے ہیں ان کو ذاکر کہتے ہیں. ذاکر کا مطلب پنجابی میں جو ہے جو قصیدہ یا یہ نوحہ یا مرثیہ وغیرہ جو پڑھتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے. تو آپ کبھی کبھی لوگ غلط سمجھ لیتے ہیں کہ میں ان کی مخالفت ہم نہیں کر رہے ہیں. یعنی کوئی بھی ممبر پہ آ کے، میں یوں کہہ دوں شاید زیادہ بہتر ہوگا، ممبر پہ آگے جو ہے وہ اس نے کچھ بھی شرکیاں باتیں کہنا شروع کر دی کہ جو دین کے خلاف چلی جا رہی ہیں، جو اللہ کے خلاف جو ہے وہ چلی جا رہی ہیں، جو قرآن کے خلاف چلی جا رہی ہیں، کیونکہ ممبر سے جو ہے وہ آدمی کہہ رہا ہے اور ہم کو پتہ نہیں ہے، وداؤٹ ویریفیکیشن ہم اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ ہے. ہم کو کتنا پتا ہے کہ شفاعت کا مطلب کیا ہے بتائیں؟ ہم کو کتنا پتا ہے کہ توسل کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم جانتے ہیں توسل کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم جانتے ہیں شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے؟ میں بول نہیں سکتا ہوں، مجھے پتا ہے، بہت سی مثالیں میں دے سکتا ہوں. تو
توسل کا مطلب جو ہے وہ بہت الگ ہے. شاعر اللہ، اس کا مطلب جو ہے یہ سب دینی اصطلاحات ہیں، قرآن نے استعمال کیا ہے. شاعر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ تولا کا مطلب، تولی اس کو کہتے ہیں عربی میں. تولا کا مطلب کیا ہے؟ تبرہ کا مطلب کیا ہے؟ کسی نے بھی آگے جو ہے وہ ممبر سے لان تان کرنا شروع کر دیا، تبرہ کر رہے ہیں. بھائی تبرہ کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ بھائی قرآنی اصطلاح میں تبرہ کا مطلب کیا ہے؟ بھائی سورہ براءت جو ہے وہ سورہ نمبر 9 ہے، جس کو سورہ توبہ کہتے ہیں، وہ پورا تبرہ ہے اس کے اندر. ہم کو پتا تھا اس سے پہلے؟ شاید پتا ہوگا، مجھے نہیں معلوم. اس کو سورہ براءت کہتے ہیں. براءتم، وہ شروع ہی اسی لفظ سے ہو رہا ہے، وہ تبرہ کے لفظ سے ہی شروع ہو رہا ہے سورہ. بسم اللہ بھی نہیں اس سے پہلے. تولا کا مطلب ہم جانتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ نعرہ ہم نے لگا دیا، بہت بڑا تولا ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سب سطحی اوپری چیزیں جو ہم جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اصل جو ہے وہ ڈیپ تھوڑا سا، جس کو بصیرت کے ساتھ آپ کو اس کو نظر آئے گا کہ یہ بہت گہری چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں جن کو ہم نے بہت ہی ہلکے میں جو ہے وہ لے لیا ہے. بس جانے محترم، میں نے تو بات شروع بھی نہیں کی ہے کہ جو ختم ہو گئی. بس بات جو ہے وہ ختم کرتا ہوں اس سے، اور مصائب کی طرف آ جاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہم کل بھی میں نے عرض کیا تھا، لیکن آج جو ہے وہ تھوڑا سا اور کھل کے بیان کر رہا ہوں کہ یزید اور یزیدیت، حسین اور حسینیت، اس کے فرق کو بھی ہم کو سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. دین نے کبھی بھی کہیں پر بھی ہیرو ورشپ جو ہے پروموٹ نہیں کی ہے. آپ سمجھتے ہیں ہیرو ورشپ؟ ہیرو ورشپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک بڑی سی شخصیت کے جس نے بہت ہو سکتا ہے کہ اچھے عظیم کارنامے انجام دیے ہوں، بس اسی کو ہی لا کے کھڑا کر دیا جائے، باقی اور تمام چیزوں کو ہٹا دیا جائے، کہا جائے کہ بھئی یہی ہے سب کچھ. ایسا دین میں نہیں ہے، نہیں ہے. جب پیغمبر کے لیے نہیں ہے تو پھر دوسروں کے لیے تو بدرجہ اولا نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے کیا خدا کے بعد صرف پیغمبر ہیں سب سے بڑی شخصیت، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ان کے نائب ہیں، جو انہوں نے خود معین کیے ہیں اللہ کی طرف سے. لیکن اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بات کو میں طول نہیں دینا چاہتا ہوں. خداوند عالم نے نماز کا ایک جز بنایا ہے. اس نماز کے جز میں یہ ہے کہ آپ کو جب بھی نماز پڑھیں تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. وحدہ، وہ اکیلا ہے. وحدہ، اکیلا ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. سمجھ آ گیا؟ ہر جگہ پہ ڈینائل آف شرک اور اللہ کی وحدانیت، ہر جگہ پر. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ کنڈیشن. اس کے علاوہ اگر آپ نے کہا کہ میں سب مانتا ہوں، اس کو نہیں مانتا ہوگا، کہ آپ جائیے اپنا سب کچھ اپنے ساتھ لے جائیے، آپ اس کا حصہ ہی نہیں ہے. دیٹ از دا مین ریکوائرمنٹ. یعنی جیسے پورا جسم ہو اور اس میں روح نہ ہو، وہ بیکار ہے. اسی طرح سے پورے دین کی روح جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت اور توحید ہے، جس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ایٹ نو ایکسپینس اور ریٹ. نو. اس کے فوراً بعد جو ہے وہ اشہد ان محمدن
صلوات پڑھیں محمد۔ عبدہ ورسولہ، آپ نے سنا تو پہلے بھی ہوگا، مجھے یقین ہے، اور آپ کو پتہ بھی ہوگا، لیکن جو ہے وہ زور عبدہ پر کیوں ہے؟ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جو کرسچن ہیں اور جو یہودی ہیں اور دوسرے جو ہیں زرتشتی اور وغیرہ وغیرہ، بہت سے ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کو ہی خدا کا حصہ یا خدا بنا دیا تھا اور ہیرو بنا کے ان کی ورشپ کرنے لگے تھے۔ تو خدا نے کہا کہ تم کو اس نبی کو 5 بار کم سے کم یاد تو کرنا پڑے گا، دن میں نماز کا جز ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد کرنا پڑے گا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا جز نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہیرو ورشپ دین میں نہیں ہے۔ کسی کو ہیرو بنا کے اس کی پوجا کرنے لگے، ورشپ کرنے لگے، نہیں ہے۔ اور اس کی تصدیق امام حسین کیسے کر رہے ہیں؟ جب ولید نے کہا تھا کہ بیعت آپ کو کرنا ہے یزید کی، تو امام نے یہ نہیں کہا تھا انی لا ابایع یزیدا، میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، امام نے کہا تھا مثلی لا یبایع مثلا۔ بہت واضح ہو گئی نا؟ بس اب یہیں پہ رک جاتا ہوں میں۔ بھئی جس گھر کے بچے اتنی معرفت اور بصیرت رکھتے ہوں، قاسم جیسے بچے، وہ تو امام ہے ذان محترم۔ قاسم کی معرفت کو آپ کم نہ سمجھیے، ہے تو کم عمر، اتنے کم عمر تھے کہ جب قافلہ چلا تھا مدینے سے تو خواتین کی محمل میں خواتین کے ساتھ جو وہ چلے تھے، عمر جو ہے وہ اتنی کم تھی۔ بس میرے پاس واقعی وقت نہیں تھا، نہیں ہے، میں کیا آپ کے سامنے عرض کروں، مجھے بڑا افسوس ہے۔ تو بہرحال یہ قافلہ جو ہے وہ کربلا تک کے بھی پہنچا، اور کربلا میں جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام، شب عاشور کا منظر ہے۔ شب عاشور امام اپنے چاہنے والوں کا ایک بار پھر امتحان لے رہے ہیں آخری، اور امام کہتے ہیں کہ میں اپنی بیعت کو تمہاری گردنوں سے اٹھائے لیتا ہوں، یعنی کوئی اوبلیگیشن نہیں ہے، تم کو اگر جانا ہے تو چلے جاؤ، امام کی طرف سے اجازت ہے ذان محترم، یہ بہت بڑی بات ہے، امام کی طرف سے اجازت ہے، تم چلے جاؤ۔ ہاں تو شہداء جو بھی اصحاب تھے انہوں نے اپنی تقریریں جو ہے وہ کی اور کہا امام سے کہ مولا آپ جو ہے کب تک کہ ہمارا امتحان لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے پھر ایک بار جو ہے بیعت، یعنی ایک مرتبہ لوگوں نے اور اصحاب نے امام حسین علیہ السلام کے پھر سے ایک بار کیے، اور جب جو ہے رجسٹر جو کہا جائے کہ جو شہداء کا جو رجسٹر ہے امام کے پاس جو ہے وہ دفتر شہادت جس کو ہم کہتے ہیں، جب امام کا تھا تو سب نے جو ہے وہ یہ کہا کہ ہم اپنے آپ کو قربان کریں گے۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ جناب قاسم بھی جو ہے وہ اسی مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جناب قاسم جو ہے وہ ایک مرتبہ اپنے چچا سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا میرا بھی نام جو ہے وہ دفتر شہداء میں لکھا ہوا ہے، کیا میں بھی شہیدوں میں سے ہوں؟ تو امام نے یہ نہیں کہا کہ تم نہیں ہو، لیکن امام نے یہ ضرور پوچھا تاکہ ہم کو بتا دیں کہ دیکھو یہ بچہ سمجھ کے جو بھی کرنا چاہتا ہے، یہ سمجھ کے بصیرت کے ساتھ یہ کر رہا ہے، اپنی قربانی کو پیش کر رہا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ناسمجھی میں صرف جوش میں جو ہے وہ جا رہا ہے۔ نہیں، کہا کہ یہ بتاؤ اے قاسم کہ تمہارے نزدیک جو ہے وہ موت کیسی ہے؟
ایک مرتبہ جناب قاسم نے وہ مذاق کہ جو خدا کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن ذائقہ موت جو ہے وہ ہم کو جناب قاسم نے بتایا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ اپنے امام کی نصرت اور حق کی نصرت میں اگر انسان کو موت آ جائے تو وہ موت جو ہے وہ شہد سے زیادہ شیرین ہوتی ہے، وہ شہد سے زیادہ شیرین، احلی من العسل۔ ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں کہ تمہارا تو نام ہی کیا ہے قاسم، علی اصغر کا بھی نام جو ہے وہ دفتر شہداء میں لکھا ہوا ہے۔ جب اپنا نام سنا قاسم نے تو بڑے خوش ہو گئے، لیکن جب علی اصغر کا نام سنا تو پریشان ہو گئے۔ پوچھتے ہیں کیا امو جان یہ شہداء خیموں میں چلے آئیں گے؟ کہا کہ نہیں میں خود علی اصغر کو لے کے جاؤں گا۔ ہاں تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قاسم چھوٹے تو ضرور ہیں لیکن اتنی زیادہ غیرت ہے کہ جیسے ہی جب علی اصغر کا نام سنا ان کو پتا ہے کہ علی اصغر خود سے جا نہیں سکتے ہیں، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ظالم خیموں میں نہ آ جائیں۔ جس وجہ سے جناب قاسم جو ہے وہ اپنی بات کو اس طرح سے پیش کر رہے ہیں، میں کہوں گا اے قاسم آپ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ آپ یہ سنے بھی کہ یہ اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے، لیکن ہائے بعد قتل حسین صرف یہ خیموں کی طرف بڑھے ہی نہیں بلکہ نیزوں سے رداؤں کو بھی چھین لیا گیا۔ اللہ اکبر۔ صبح عاشور نمودار ہوئی اور حسین کا دفتر شہادت جو ہے وہ کھل گیا۔ ایک کے بعد ایک امام کے اصحاب قربانیوں کو پیش کر رہے ہیں، ایک کے بعد ایک جو ہے وہ سبقت لے رہے ہیں کہ کوئی پہلے جانا چاہ کے جلد سے جلد جو ہے وہ امام کے اوپر سے اپنے آپ کو نثار کر دینا چاہتا ہے۔ ہاں سب جو ہے وہ جا رہے ہیں، لیکن قاسم ایک طرف جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں کہ کسی طرح سے امو جان مجھے بھی اجازت دیں، مجھ سے بھی کہیں کہ جاؤ۔ ہاں لیکن جو ہے وہ حسین قاسم کو اجازت نہیں دے رہے ہیں، آئے بھی اور ایک مرتبہ کہا بھی کہ مجھے اجازت آپ دے دیجئے، کہا کہ نہیں یہ کیسے ممکن ہے، جاؤ۔ جناب قاسم جو ہے وہ چلے گئے۔ جب جو ہے وہ روایت بتاتی ہے کہ ایک حساب سے گویا مایوسی کے عالم میں خیمے کے کونے میں ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے ہاتھ کو اس طرح سے رکھا اور بازو کے اوپر ایک مرتبہ محسوس ہوا کہ کچھ بندھا ہوا ہے۔ یاد آ گیا کہ میرا بابا جب دنیا سے جا رہا تھا تو بابا نے کہا تھا اے قاسم جب سب سے بڑا مصیبت کا وقت تمہارے اوپر پڑے تو اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا۔ اب بس کہا کہ اس سے زیادہ بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے کہ میں اپنے آپ کو اپنے چچا پر سے قربان کرنا چاہتا ہوں لیکن میرا چچا اجازت نہیں دیتا۔ بس اس تعویذ کو جناب قاسم نے کھولا، دیکھا اس میں وصیت ہے، دو وصیتیں ہیں، ایک وصیت خود قاسم سے ہے، اے قاسم جب تم اس تعویذ کو کھولو گے تو میرا بھائی کربلا کے میدان میں چاروں طرف سے دشمنوں سے گھرا ہوا ہوگا۔ ہاں اب دوسری وصیت یہ ہے کہ تم کو میری طرف سے قربانی پیش کرنا ہے، اور دوسری وصیت امام حسین سے ہے کہ اس قربانی کو یعنی قاسم کو جنگ کی اجازت بھی دی جائے، کیونکہ جانتے ہیں آقا حسن جانتے ہیں کہ حسین گوارا نہیں کریں گے کہ اس بچے کو بھیجا جائے۔ لیکن روایت بتاتی ہے کہ جناب قاسم خوشی خوشی اس تعویذ کو، اس نوشتے کو لے کے آئے اور لا کے جو ہے وہ چچا کو دکھایا۔ ہاں چچا نے دیکھا ضرور، ایک مرتبہ گلے سے لگایا، دونوں چچا بھتیجے اتنا روئے کہ غش کھا کے زمین کربلا کی طرف دونوں گرے۔ ہاں جب کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے تو آپ اس کو کس طرح سے جگاتے ہیں؟ اس کو جگانے کے لیے پانی کے چھینٹے دیے جاتے ہیں، ارے کربلا میں تو کوئی پانی ہے نہیں، کس طرح سے غش سے افاقہ ہوا ہوگا۔ اب بس روایت بتاتی ہے کہ بڑی مشکل سے جناب قاسم کو
जनाब इमाम हुसैन ने तैयार किया। अभी आपने थोड़ी सी तफसीलात जो है वो सुनी है, लेकिन अब जो है मैं उस तफसील को छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। अब बस बड़ी मुश्किल से जो है तैयार किया, कोई ऐसी ज़रा नहीं मिल रही है कि जो कासिम के जिस्म के ऊपर जो है वो फिट हो जाए। कोई भी ऐसा घोड़ा भी नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो कासिम के सर के ऊपर रखी जा सके। तो ना सर के ऊपर कोई प्रोटेक्शन है, आज की ज़बान में मैं कह रहा हूँ, ना जिस्म के ऊपर कोई ज़रा है, ज़रा के जरिए से जिस्म को प्रोटेक्ट किया जाता है। जो हम अभी आपके सामने अर्ज करेंगे वो इसी वजह से हुआ है क्योंकि कासिम ज़रा नहीं पहने हुए थे, इस वजह से हुआ है। एक कुर्ता पहने हुए हैं कासिम, और अभी आपने सुना कि अमामा पहने हुए हैं और तहतुल हनक भी है। लेकिन मैंने खुद उलमा से सुना है कि जब जनाब कासिम को अब्बा आका हुसैन ने तैयार किया है तो एक मर्तबा कासिम के गरेबान का दुकमा खोल दिया। क्यों खोल दिया? अरे अरबों में ये अलामत है उसकी कि जो यतीम हो, जिसका बाप ना हो, ये दाम ये खोल के बता रहे हैं कि शायद किसी को कासिम के इस दुकमे को देख के पता चल जाए कि ये यतीम है। बस हमीद इब्न मुस्लिम कहता है बड़ी देर हुई कासिम को निकलने में। कासिम अब जो है वो एक मर्तबा देखा, वो अभी आपने सुना भी, एक मर्तबा जो है वो घोड़े के ऊपर सवार है। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है ऐसा लगा कि जैसे एक चांद हो कि जो हुसैन की तरफ से निकला हो और शाम की बदलियों में छुप गया। अब मैं यहाँ पे कल्बे सादिक साहब कहते हैं कि जरा गौर कीजिए, ये बयान किसका है? ये दुश्मन का बयान है। दुश्मन की नजर में जो चांद जैसा हो वो माँ की नजर में कैसा होगा? अल्लाहु अकबर। जनाब कासिम मैदान जंग में आए, उम्र कम है लेकिन ये शुजाअत हुसैन हसन के बेटे की ऐसी है कि कोई टिक नहीं पा रहा है। बार बार दूर से जो है वो देख रहे हैं। एक उमर साद जो है वो कहता है कि एक पहलवान है जिसका नाम है अजरक शामी, वो बैठा हुआ है बराबर में। वो कहता है कि तू जा, तो अब ये नमक हलाली का वक्त है, तू जाके साबित कर दे। और इस बच्चे को वो कहता है, उसको जरा तकब्बुर जो है वो है अपना कि मैं इतना बड़ा पहलवान हूं, मैं इस बच्चे से जाके क्या लड़ूंगा। कहता है कि मेरे लिए, इसके लिए मेरे बेटे ही काफी हैं। अब एक मर्तबा वो जालिम अपने एक बेटे को भेजता है और जब वो बेटा जनाब कासिम के सामने आता है, जनाब कासिम उसको चंद वारों में खत्म कर देते हैं। वो बड़ा गुस्से में आ जाता है। दूसरे बेटे को भेजता है, तीसरे बेटे को भेजता है, चौथे बेटे को भेजता है। जनाब कासिम उम्र में तो कम है लेकिन चारों को जालिमों को कत्ल कर देते हैं। बस अब उसके बाद वो तनतनाता हुआ गुस्से में जिसके 4 बेटे मार दिए गए हों, और जनाब कासिम ने एक मरतबा वो आगे बढ़ के जंग के लिए आगे बढ़ता है। उधर से हुसैन देख रहे हैं। जब देखा कि अजरक आगे बढ़ रहा है, कहते हैं जाके खेमों में कह दो उम्मे फरवा से कि माँ की दुआ बेटे के हक में कबूल होती है, जरा दुआ कर दे। बेवा की दुआ कबूल होती है। कि बड़ा एक पहलवान है कि जो कासिम के मुकाबले में आया है। रिवायत बताती है कि जनाब कासिम ने उसको भी तहे तेग कर दिया। अब ये जालिम समझ गया कि ये बच्चा अकेले की जंग में जो है वो एक साथ के हमले के साथ जो है वो नहीं हो सकता है। सबने मिल के हमला किया। जब सबने मिल के भी हमला किया तब भी कासिम का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। कासिम इस तरह से तलवार चला रहे थे, इतनी जबरदस्त तलवार। ये अब्बास के शागिर्द है, मैं कैसे अर्ज करूं। बस रिवायत बताती है लोग जो है वो जब थोड़ा सा छट गए, जनाब कासिम के जूते का तुकमा खुल गया है या कट गया है, जो भी हुआ है, जनाब कासिम जरा सर झुकाते हैं और दुकमे को सही एक मरतबा जो है वो जूते के तस्मे को सही करना चाहते हैं। जैसे ही सर झुका, पीछे से एक जालिम आगे बढ़ के जनाब कासिम के सर पर एक तलवार लगाता है।
جناب قاسم کہ جو سر کے اوپر کچھ نہیں پہنے ہوئے تھے، ایک امامہ تھا، تلوار سر کے اوپر لگی، زمین کربلا کی طرف پہنچے، یا اماں ادرکنی، اے چچا جا اب میری مدد کے لیے پہنچے۔ روایت بتاتی ہے کہ جناب امام حسین دوسرے شہداء کے لیے بھی پہنچے ہیں، لیکن جس طرح سے جناب قاسم کے لیے آگے بڑھے ہیں، بڑا عجیب منظر ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ جو ظالم ہے آگے بڑھ کے چاہتا ہے کہ جناب قاسم کے سر کو تن سے جدا کر دے، لیکن حسین جب وار کرتے ہیں اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے، اور جب وہ آواز دیتا ہے کہ مجھے بتاؤ حسین کے غضب سے، ادھر سے ایک مرتبہ تیزی سے گھوڑے دوڑتے ہوئے آئے، دوسری طرف سے بھی تیزی سے گھوڑے دوڑتے ہوئے آئے۔ حسین چاہتے ہیں کہ اس ظالم کو قتل کر دے، اور ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر۔ روایت بتاتی ہے آواز آ رہی تھی، اے چچا جا اب میری مدد کو آئیے، اب میرے پاس پہنچیے۔ لیکن روایت کے جملے یہ ہے کہ جب حسین پہنچے ہیں، کہتے ہیں اے قاسم تمہاری چچا پر کتنا شوق ہے کہ تم آواز دیتے رہے، لیکن ہم تمہاری نصرت کو نہ آ سکے۔ قاسم جب گھوڑے پر بیٹھے تھے تو پیر نہیں پہنچ رہے تھے، لیکن اب جب حسین قاسم کے جنازے کو لے کے جا رہے ہیں، زمین پر خط بنتا جاتا ہے۔ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ایک بات ہوتی ہے کہ انسان کا ایک مرتبہ اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن ایک بات یہ ہوتی ہے کہ وہ زندہ ہو، اس کے اوپر سے گھوڑے دوڑا دیے جائے۔ جب اس کے اوپر سے جب گھوڑے دوڑتے ہیں، ایک ایک ٹاپ کی جو چوٹ ہوتی ہے بڑی عظیم ہوتی ہے۔ کوئی ذرا نہ تھی قاسم کے سینے کو پروٹیکٹ کرنے والی، ٹکڑے ٹکڑے بدن قاسم کا۔ جب حسین اٹھا رہے ہیں تو اب پیر زمین پہ خط دیتے جاتے ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ ام فروہ کا کیا حال ہوگا، لیکن روایت میں لکھا ہے جب خیمے کی طرف حسین بڑھ رہے ہیں، جناب قاسم کی بہن دوڑتی ہوئی نکل آئی۔ ایک مرتبہ حسین سب کچھ بھول گئے، کہا کہ اے بیٹی تو نے غضب کیا، جلدی سے خیمے میں چلا جا، جلدی سے خیمے میں چلی جا۔ میں کہوں گا اے حسین آپ سے یہ برداشت نہ ہوا قاسم کی بہن باہر آ جائے، لیکن آئے جب آپ گلا کٹ رہا ہوگا زینب آ جائیں گے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ماتم حسین۔